روزوں کے قضا کیا ہے اور روزوں کا کفارہ کیا ہے؟ قضا تو یہ ہے کہ پہلے لیکن آپ اس قضا کے لیے جو آپ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب میرا روزہ باقی نہیں رہا، روزہ جاتا رہے، تو آپ یہ کسی صحیح عالم دین سے یا مفتی صاحب سے آپ اس بارے رہنمائی کریں گے کہ میں نے ایسے روزہ توڑا ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ قضا کرنی ہوگی یا قضا اور کفارہ دونوں کرنے۔ قضا کیا ہے؟ روزے کے بدلے میں ایک روزہ، جیسے مثال کے طور پر کوئی اگر سفر کے اندر ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو روزہ چھوڑ دے، لیکن پھر کیا چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس سے معاف ہو گیا ہے، کوئی بیماری میں ہے فی الحال مثال کے طور پر کافی مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، شدت اختیار کر جائے گا، جان کے یہ کہ جانے کا خدشہ ہے، تو اب کیا کرے؟ اس وقت روزے شریعت کا حکم اس پر معاف ہے، رخصت ہے، لیکن وہ صحیح ہو جاتا ہے، طبیعت بحال ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے، تو اب اس نے وہ روزے کے جو ایام ہیں اور دنوں میں پورے کرنے ہوں گے، یعنی کہ وہ روزے آگے مہینے میں اگلے دنوں میں ادا کرنے ہوں۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے روزے معاف نہیں ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہیں یا کوئی مزدور ہیں ایسے کہ جو مثال کے طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، مسائل، مزدور کو تو ویسے روزہ معاف نہیں ہے، کوئی ضعیف لے لیں، شیخ فانی لے لیں، بوڑھا لے لیں، بیمار لے لیں، اس کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پر گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں روزے رکھ سکتا ہوں، تو اب اس کو چاہیے فدیہ ادا نہ کرے، ڈائریکٹ کفارے کی طرف نہ آئے، ڈائریکٹ کیا کرے گا؟ وہ رمضان کے روزے گرمیوں میں نہیں ہو تو سردی میں رکھے، سردی میں نہیں تو گرمی میں رکھے، بڑے دنوں میں نہیں چھوٹے دنوں میں رکھے، چھوٹے دنوں میں نہیں رکھ سکتے تو بڑے دنوں میں رکھے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، تو اس میں کسی صحیح عالم دین سے کہ آپ مشورہ کر لیجیے گا۔ تو روزے قضا کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، جیسے عورت کے ایام مخصوصہ آ جاتے ہیں تو ان کو روزے معاف ہوتے ہیں، لیکن آگے دنوں میں انہوں نے روزوں کی گنتی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں روزے کا کفارہ تین طرح کا ہے۔ نمبر ایک، غلام آزاد کرنا، لیکن فی الحال زمانہ بھی غلام اور لانڈی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کیٹیگری کو ہٹا دیں۔ تو دوسرا کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ پھر سنیے گا کیا فرمایا میں نے، کفارہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت صبح اور شام کھانا کھلانا ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا جن کو صبح کھلایا ہے ان کو شام بھی کھلائے، یا یہ کر لیں۔ کوئی ایک آپ کی نظر میں اگر کوئی ایسا سپورٹ کچھ انسان ہے، اگر مثال کوئی غریب ہے، مسکین ہے، تو لہٰذا آپ اس کو جو ہے نا 60 دن تک صبح و شام کا پیٹ بھر کے کھانا اس کو بھیجیں، جیسے آپ کے یہاں یہ سہولت علماء نے فرمائی ہے۔ کسی سے اگر مثال کی طرح ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کریں؟ کوئی اگر آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، احباب میں اگر ہے کوئی ایسا جو صاحب غریب ہے یا یتیم ہے یا مسکین ہے اور واقعی اس پر کفارہ جو ہے نا لازم ہوتا ہے، ادا کریں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، تو اب کیا کریں؟ اب 60 مسکینوں کو دیکھیں گے، ایک دم سے برڈن کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ایک دم سے 60 کے لیے یعنی کہ رقم وہ بھی پیٹ بھر کے کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہمارے گھر میں کھانا بن رہا ہے تھوڑا سا زیادہ بنا لیا جائے اور پیٹ بھر کر اس کو صبح اور شام پہنچا دیا جائے، تو اس طرح بھی آپ کا جو ہے نا وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تیسرا علماء نے فرمایا یا پھر 60 مسکینوں کو آپ جو ہے نا مثال کے طور پر ایک صدقہ فطر عطا کر دیں۔ صدقہ فطر کیا؟ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا، 2.25 کلو آٹے کی جو رقم ہوتی ہے، بعض نے تو فرمایا کہ 2 کلو 50 گرام جو آٹے کی قیمت ہوتی ہے وہ صدقہ فطر ہوتا ہے۔ اب آپ جو آٹا کھاتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں 2.25 کلو اس کی مالیت کیا بن رہی ہے، وہ ایک صدقہ فطر مثال کے طور پر، تو آپ نے کتنا ادا کرنا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ 60 مسکینوں کو یا پھر ایک جو ہے نا آپ صدقہ فطر ادا کر دیں، یا پھر مثال کے طور پر ایک مسکین کو 60 یہ کہ دنوں کا، یا ایک مسکین کو 60 دن تک آپ نے کاؤنٹ کر اس کو جو ہے نا مثال کے طور پر صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اس طرح بھی کہ لیکن زیادہ انسب مناسب بہتر یہی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر دے دیں، یا ایک ہی مسکین کو اکٹھے 60 صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی کو 60 دن تک روزانہ ایک صدقہ فطر دیں۔ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات ذکر آ گئی کہ ایک کو 60 دنوں کے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا، بلکہ 60 دن تک اس کو جو ہے ایک دن دے دیا، پھر دوسرے دن دے دیا، تیسرے دن، یہ تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن 60 آپ نے بولا یار ایک بار کر کے میں جان چھوٹا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو 60 مسکینوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ نہیں آپ چاہتے ہیں یار کہاں ڈھونڈوں گا، کہاں مسائل ہوں گے، تو پھر ایک مسکین یا 2-4 آپ متعین کر لیں اور ان کو ریگولر 2-4 کرتے جائیں، جب وہ 60 کی گنتی کو پہنچ جائیں تو سمجھ لیں آپ کا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو کیا ہے کفارہ؟ غلام آزاد کرنا، پے در پہ 60 روزے رکھنا، اور ایک قضا کا 61۔ یہ بھی ہے دیکھیں ذہن میں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے روزوں سے دور ہٹتے ہیں، سب سے پہلی فرصت میں کھانا کھلانے کا دونوں اہتمام کروا دیا جاتا ہے، بلکہ جو ہمارے ادارے ہیں، فلاحی ادارے ہیں یا ویلفیئرز ہیں، ان میں کیا کرتے ہیں بولے یہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے، اور مثال کے طور پر ایک دیگ کے اندر 60 بندے کھانا کھا لیتے ہیں، تو دیگ 2 دیگیں پہنچا دیتا ہوں، ایک صبح کی ایک شام کی، تو میرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دیکھیں اس میں بھی بڑے مسائل علماء فرماتے ہیں، بس وقت وہاں پر مسکین نہیں ہوتے، وہاں پر جو نا اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں،
جو صاحب مال ہوتے ہیں، صاحب ثروت ہوتے ہیں، وہ بھی بسا اوقات کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی لنگر بیٹھ کر جو ہے نا سمجھ جاتے ہیں بسا اوقات۔ تو لہذا اگر آپ کی نظر میں واقعی کوئی مسکین ہے تو آپ ان کا تعین کیجئے، یا تو 60 دن تک اس کو کھانا صبح شام بھیج دیجئے، یا 60 دن تک اس کو صبح شام، نہیں تو ایک فطرہ 60 دن تک اس کو ادا کرتے جائیے، یا پھر آپ کیا کریں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اور ایک اور اسٹیپ پر کیا ہے، یا پھر 60 روزے رکھیں گے پیدر پہ، کیا کریں گے 60 روزے، بیچ میں ناغا نہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کسی نے اگر 59 روزے رکھ لیے تھے اور کسی وجہ سے کہ اس کا ایک روزہ رہ گیا تو پھر دوبارہ سے ایک کی گنتی سے اس کو شروع کرنا ہوگا، پہلے 60 روزے رکھے گا اور جو قضا یعنی کہ 61 روزے پر اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اتنا ایک روزے کو اگر ہم مثال کے طور پر کسی بغیر رخصت اور شرعی عذر کے چھوڑتے ہیں اور اس کے اندر کفارے کے اسباب پائے جاتے ہیں تو دیکھیں کتنا سخت مشکل ہے، لیکن ہم نے روزے چھوڑنا شروع کر دیے ہیں، روزے قضا ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے معاملات کی وجہ سے روزوں سے ہم توجہ ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بسا اوقات ماہ رمضان مبارک کے اندر کچھ ایسے احباب بھی ہوتے ہیں کہ جو روزے نہیں رکھ سکتے، بہت زیادہ ضعیف ہوتے ہیں، شیخ فانی کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور مرض ایسا ہوتا ہے کہ اب ان کے نہ صحیح ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اب یہ بہت مشکل ہے، بس اوقات جواب دے دیتے، تو اب ان کے روزوں کا کیا کیا جائے؟ تو علماء فرماتے ہیں اگر واقعی آپ ڈاکٹر کے سجیشن کے بعد، ڈاکٹر یہ بھی یاد رکھ لی جائے ڈاکٹر نے شریعت کا حکم نہیں بیان کریں گے، انہوں نے آپ کو بتا دیا آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں، مفتی صاحب کے پاس جائیں، ان کے سامنے کیفیت رکھیں، آپ بولے ہاں بھائی ٹھیک ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں۔ فدیہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا ایک صدقہ فطر، ایک صدقہ فطر ابھی 2023 کے اندر جو اس کی رقم بن رہی ہے وہ 320 روپے ایک صدقہ فطر چل رہا ہے۔ اور اس کو آسان کرنا چاہیں تو آپ جو بھی آٹا کھاتے ہیں، لال آٹا، وائٹ آٹا، مثال کے طور پر فائن آٹا، سپر فائن، اس کی جو 2.25 کلو اس کی جو رقم بنے گی وہ ایک روزے کا صدقہ فطر ہے۔ کس کے لیے؟ جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، اور علماء نے کہا کہ اب یہ نہیں رکھ سکتے اور امید بھی نہیں کہ ابھی روزے رکھ سکیں گے۔ جن کو امید ہے، جن پر معاف ہیں، وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ مثال کی طرح مسافر بول دے میں ادا کر دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بیمار بول دے تھوڑی بہت بیماری ہے میں ادا کر دوں، نہیں، انہوں نے ادا ہی کرنے، لیکن ایسا بیمار، ایسا مریض، ایسا بوڑھا، ایسے بزرگ شخص کہ اب ان کو امید نہیں کہ وہ صحیح ہو سکیں گے، بیماری کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے ہڈیوں میں جان نہیں، تب ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، اور وہ کیا ہے 2023 کے لحاظ سے 320 روپے ایک بندے کا ہے۔ لیکن اگر وہ صاحب مال ہے تو پھر اور مزید آئے گا، جو کی طرف آئے گا 800 روپے ہے، کشمش کی طرف آئے گا 6000 کچھ روپے ہے، کھجور کی طرف آئے گا 2800 روپے، اجوا کھجور کی طرف، جس طرح انسان کی جیسی مالی استطاعت ہے اس کے لحاظ سے ویسا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، فدیے کی بات آ جاتی ہے سب میں کم جو غریب ادا کر رہا ہوتا وہی میں ادا کروں گا، یہ نہیں علماء نے فرمایا۔ تو ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ ہے، وہ آپ کو بتا دیجیے جیسے 320 روپے، تو آپ وہ اگر 30 دن کے ادا کرنا چاہتے ہیں تو 320 کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کریں، چاہے وہ ایک کو دینا چاہیں، 10 کو دینا چاہیں، 20 کو دینا چاہیں، ہمارا مشورہ ہوگا کہ 2-3 کو دے دیں تاکہ ان کے معاملات، اب اگر آپ ایک کو دیں گے 320 روپے تو ظاہر سی بات ہے کسی غریب کو آپ 320 روپے دیں گے تو شاید ایک وقت کا بھی اس کا کھانے یا سحری افطاری کے معاملہ نہ ہو سکیں گے۔ تو آپ ایک کو مطلب 10 دن کا دے دیا، کسی کو آپ نے 20 دن کا دے دیا، کسی کو مثال کے طور پر آپ نے 5 دن کا دے دیا، اس طرح آپ کرنا چاہیں۔ یکمشت بھی اگر ادا کرنا چاہیں پورا کو پورا بالکل دیا جا سکتا ہے۔ کسی کے پر پرانے فدیے باقی تھے، ہاں یہ بھی ذہن میں، پرانے فدیے باقی تھے اور ایسے ہی مرض میں وہ گزر رہا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، بالکل بھی روزے ہمت ہی نہیں ہے اس کی، بستر مرگ پر رکھا رہتا ہے، بلکہ لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ معاملات آسان فرمائے، 2-3 سال سے فدیے ادا کیے جا رہے ہیں۔ اگر وہ فدیے ادا نہیں کیے تھے تو مثال کے طور پر اس سال دیکھیں آپ کہ اس کی جو نا صدقہ فطر کی جو رقم کیا تھی، جو بھی اس سال صدقہ فطر کی رقم تھی اس ایک روزے کا صدقہ فطر ایک مطلب مثال کے طور پر فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اب اسی ایک صدقہ فطر کو 30 سے ملٹیپلائی کر اس کا فدیہ پچھلے سال کے روزوں کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے مثال کے طور پر آپ نے، تو وہ آپ دیکھیں بھائی پچھلے سال کی میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا تھا، پہلے مسئلہ میرے علم میں نہیں تھا، لیکن اب میں نے سنا ہے کسی مفتی صاحب سے کہ مجھ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے، تو اب کیسے ادا کروں؟ تو ہم بولے کہ جو آپ کے پاس مال تھا اس پچھلے سال آپ اس کی نوعیت اس کو کیلکولیٹ کر لیں کتنی بن رہی ہے، اور کسی بھی عالم دین کے پاس جا کر، سونار کے پاس جا کر پوچھے بھائی مثال کے سونا کیا چل رہا تھا، تو بہت آسان ہے۔ دیکھیں اگر ہم خود کوشش کریں نا، اور یاد رکھ لیجئے جب ہم اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں دیں گے، سنیے گا میرے لفظ، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہی دیا ہوا اللہ کی راہ میں اس کے بندوں میں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھے گا، اور جو ہم دے رہے ہیں اللہ اس کے عوض میں ہمیں اجر بھی عطا فرمائے گا، ثواب بھی عنایت فرمائے گا، اور ہمارے مال کو بھی پاک فرمائے گا، اور ہمیں برکتیں بھی عنایت فرمائے گا۔ آمین۔